سورہ انفال انعام اور اعراف کے برخلاف مدنی سورہ ہے، جبکہ اس سے پہلے دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور یہ سورہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ بدر کا غزوہ سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو غنیمت کا مال حاصل ہوا، جنگ کے کچھ قانون ہوتے ہیں، تو جب مشرکین کو شکست ہوئی 1000 لوگوں کو 313 کے مقابلے میں، اور غنیمت کے مال کے بارے میں لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل الانفال للہ والرسول، غنیمت کا مال ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی جہاد کا مقصد غنیمت کا مال نہیں ہے، دشمن سے حاصل ہونے والا مال نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ انفال کے معنی غنیمت کے مال کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، جن کے لیے اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں اور جن کے لیے اللہ کے پاس خاص رزق ہے، رزق کریم ہے۔ پھر غزوہ بدر کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ یہ خاص اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کے ذریعے سے یہ مدد کرائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ تعداد کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا مسلمانوں کو، اور تھوڑی سی جماعت تھی، مسلمانوں کا سب سے پہلا لشکر تھا گویا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اس میں فتح فرمائی تو اسلام آگے بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا انتظام تھا، ہم نے فرشتوں کو اتارا تھا، ہم نے بارش برسائی تھی تاکہ تمہیں جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، جو گرمی ہے، جو تپش ہے، اور دوسری طرف یہ کہ پانی برسنے کی وجہ سے جو دشمن کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک خاص قسم کی نیند تم پر ہم نے نازل کر دی، ایک اونگ کی سی سکینت جسے کہتے ہیں، کہ تمہیں دشمن کے مقابلے میں جو دشواری ہو رہی تھی اور اس کے بعد پریشانی ہوئی اور بہت سخت مجاہدہ کرنا پڑا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی سکینت نازل فرما دی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے آئے گی، تمہارا کام ہے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، رونا۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیسی دعا فرمائی تھی کہ آپ کی چادر مبارک کاندھے سے گر رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ بس کافی ہے اے اللہ کے رسول، لیکن آپ مسلسل دعا کر رہے تھے، چونکہ دعا کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور ایسی مدد فرمائی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ظاہر ہے کہ اسلام صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، اسلام رہتی دنیا تک کے لیے، تو اس غزوہ بدر سے سبق لیتے ہوئے اہل ایمان کو رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں ان سب کو 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی قوم سے تمہارا سامنا ہو تو جم جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے رخ مت پھیرنا۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں کسی بات کے لیے بلائیں تو اس پر لبیک کہو، آگے بڑھ کر اس بات کو مانو، چونکہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کی دعوت دیتے ہیں اس میں تمہارے لیے حقیقی زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے تازگی ہے، تمہارا دل زندہ رہے گا اور تمہاری زندگی کے اندر تازگی آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، جتنی بھی امانتیں ہیں ان امانتوں کو سنبھال کر رکھنا، اور ایک امانت یہ بھی ہے کہ جو اسلامی مملکت کا جو راز ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا جو راز ہوتا ہے، اس راز کو دشمنوں تک پہنچانا، جیسا کہ بعض منافقین کر رہے تھے، اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ بھی ایک امانت ہے، اس امانت میں بھی خیانت مت کرنا۔
پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے لگو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے لگو، شرم اور لحاظ کرنے لگو اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ فرقان کے معنی جو چیز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی، فرقان ادا کریں گے، یعنی تمہیں ایک ڈسٹنکشن دیں گے، ایک شان امتیازی دیں گے، دور سے تمہاری پہچان ہوگی اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی قوم سے تمہارا سامنا ہو تو جم جاؤ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور صبر کے معنی ہی ہوتے ہیں ڈٹ جانا اور ثابت قدم رہنا۔ پھر فرمایا کہ فخر مت کرو، بیجا فخر مت کرو، غرور مت کرو، اس سے بچو اور ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ شیطان تمہیں بیجا فخر میں مبتلا کرے گا کہ تمہارے طاقت کی وجہ سے ہوا، تمہارے بازو کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو تمہیں فتح ملتی ہے، جو شکست ملتی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ہمیشہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تیار رہو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ جتنے بھی تمہارے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا استعمال کرو، گھوڑے باندھنے پڑیں تو گھوڑے باندھو، اور اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کرنے پڑیں اختیار کرو، جس کے ذریعے سے وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، ان پر تمہارا روب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کمزور سمجھ لیا جائے، لیکن اگر کوئی صلح کے لیے آ رہا ہے، تمہارے لیے کوئی صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے تمہاری طرف، تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی صلح کر لو ان سے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العزت جاننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چھوٹی سی جماعت بھی ہوتی ہے، چند لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر 20 لوگ بھی ہوں صبر کرنے والے تو 200 لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، اگر 100 لوگ ہوں إِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، تو 1000 پر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب یہ حیثیت تمہاری نہیں رہی، اب تمہارا ایمان کمزور ہونے لگا، تو اگر 100 تم میں سے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ اور اس کے بعد جب سوچیے کہ صحابہ سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے، تو آگے جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا گیا اور ہم نے مادی سہاروں پر صرف یقین کر لیا، اور دل سے ایمان اور تقوی اور صبر کی جو علامتیں اور ایمان والوں کی خصوصی پہچان ہے یہ کم ہوتی گئی، تو دشمنوں کا روب دل کے اندر پیدا ہو گیا اور ان کے اشارے پر چلنے لگے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کا وصف بیان فرمایا، ان کی تعریف بیان فرمائی، اور جیسے مدینے کے لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد فرمائی تھی، نصرت کی تھی، اس کی تعریف بیان فرمائی۔ اس کے فوراً بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ سورہ انفال سے الگ ہے، لیکن